جو ہم کلام خدا کا سیکھیں گے یہ وہی اس سلسلے کا تیسرا حصہ ہے۔ بلیسنگ جو ہیں کلام مقدس کے اندر ہمیں کیا بتاتی ہیں، اور بلیسنگ کے ساتھ جب خدا وعدہ کرتا ہے تو خدا کا اس میں جون سا ہے کیا پلان ہے۔ بلیسنگز اینڈ دی فلفلمنٹ ان دا گاڈس پرفیکٹ پلان۔ اس کے اندر آج ہم دیکھیں گے نئے عہد نامے میں پچھلے 2 حصوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ بلیسنگز جون سی ہیں جو ابراہم سے خدا وعدہ کرتا ہے، وہ جون سا ہے اس وعدے کی تکمیل جون سی ہے آج ہم نئے عہد نامے کے اندر دیکھیں گے۔ ہم نے پچھلے 2 حصوں میں سیکھا کہ بلیسنگز جون سی ہیں وہ سفرنگز کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہیں، اور یہ سفرنگز جون سی ہیں یہ آپ کی اس وقت ختم ہوں گی جب آپ کو اٹرنل جون سی ہے بلیسنگ حاصل ہوگی۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلیسنگز جون سی ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے وہ خدا کی طرف سے برکتیں ہی ہیں اور اس کے اندر کوئی سفرنگز جون سی ہیں وہ نہیں ہیں، وہ ہم نے کلام خدا سے سیکھا کہ سفرنگز جون سی ہیں پرانے عہد نامے میں جب ہم دیکھ رہے تھے تو سفرنگ جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں، وہ انٹر ریلیٹڈ ہیں ود دا بلیسنگز۔ آج ہم جو ان سے اس کا تیسرے حصے کے اندر جو دیکھیں گے وہ بلیسنگز نئے عہد نامے میں کیا ہیں، اور ایک اکثر کویسچن جو ان سے ہے وہ ذہنوں میں آتا ہے کہ جب شریعت کے معلم جو فریسی اور فقی تھے ان کے پاس خدا کا کلام موجود تھا، وہ لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے تھے، وہ کیوں مسیح کو نہیں جو ہے جان سکے۔ آج بھی جو ان سے ہے کلام خدا جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود ہم خدا کے کلام کو اس کی سچائی کو نہیں جو ہے سیکھنا چاہتے یا اسے نہیں سمجھنا چاہتے۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر کہ جب مسیح خداوند جو ہے وہ اپنی منادی شروع کرتے ہیں تو یہودی جو ہیں اور فقی اور فریسی جو ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ وہ مسیح ہے جس کے متعلق جو ہے خدا نے اپنے بندوں کے ذریعے سے پیشن گوئیاں کی۔ یہ وہ مسیح ہے جس کے متعلق جو ان سے ہے ابراہم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا نے وعدہ کیا ان سے کہ تیری نسل کے سبب سے دنیا کی تمام قومیں برکت پائیں گی۔ اور یہ وہ ریزنز ہیں، یہ وہ مسکنسیپشنز ہیں، کیونکہ یہودی لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں، اور اس وقت بھی وہ سمجھتے تھے جس طرح آج کرسچن جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بلیسنگز کا جب وعدہ کر دیا جاتا ہے تو بلیسنگز کا مطلب یہ ہے کہ اسی وقت آپ کی تمام چیزیں ختم ہو گئیں اور اب آپ کے اوپر برکتیں ہی برکتیں نازل ہوں گی، جبکہ ہم کلام خدا کے اندر پچھلی دفعہ ہم نے سیکھا کہ سفرنگز جون سی ہیں اس میں خدا بلیسنگز ساتھ دیتا ہے، اور وہ سفرنگز ہم نئے عہد نامے کے اندر بھی آج سیکھیں گے۔ ہم جو ان سے جو کیوں جو ہے یہ یہودی جو ہے جب مسیح خداوند نے اپنے آپ کو پیش کیا تو اسے پہچان نہیں سکے، آج ہم اس کی چند چیزیں جو ان سی ہیں دیکھیں گے۔ یہودیوں کے نزدیک جو ان سا ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ خدا کی بلیسنگ جو ان سی ہے وہ فوراً اور آنن فانن جو ان سی ہے وہ وجود میں آئے گی۔ جیسے مسیح جو ان سے ہے وہ آئے گا تو اس کی بادشاہت کا آغاز ہو جائے گا، اور کیا اس کہتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ مسیح جو ان سا ہے وہ پہلے آ کر جو ان سا ہے گناہوں کو اٹھائے گا، اپنے اوپر ان کو لادے گا، وہ خون بہائے گا، صلیب پہ چڑھے گا، اور پھر جا کر جو ان سی ہے ہماری مخلصی ہوگی، کیونکہ مخلصی کے بغیر برکت جو ان سی آپ کی نہیں جو ان سی ممکن۔ ہم جو ان سے ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہودی اکثر جو ان سے ہے کلام خدا کو جو ہے فزیکل جو ان سی ہے اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے
اس کی کرتے تھے، جو لٹرل اس کے اسپیکٹس ہیں ان کو وہ بیان کرتے تھے، جبکہ مسیح خداوند جو ہے وہ آتا ہے اور اس کے اسپرچل انٹینٹ کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ ہم یہاں پہ سیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر کہ یہودی جو ان سے ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ خدا کی برکات جو ان سی ہیں وہ مٹیریلسٹک ہیں، وہ دنیاوی ہیں، اور جس شخص کے پاس دنیاوی برکتیں موجود نہیں ہیں اس کے اوپر خدا کی طرف سے لعنت ہے۔ اور آج پیشتر جون سی کلیسیا ہے وہ بھی یہی جون سی ہے، وہ ان کے ذہنوں کے اندر موجود ہے یہ چیز کہ جس کو خدا نے دنیاوی برکتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے، آپ اس کو فوراً کہتے ہیں دیکھیں خدا نے اسے کتنی برکتیں دی ہیں، اور جس کو دکھ ملے ہوئے ہیں، جو دکھ کے اندر موجود ہے، جس کے تنگ دستی کی حالت میں موجود ہے، اس کو جون سے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے آج کلیسیا جون سی ہے جس طرح یہودی لوگ کرتے تھے، آج ہم بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اس نے کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہوگا، یہ اسے اس کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ ہم جون سا ہے یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بنا پہ جو یہودی، جو فقی اور فریسی، جو شرع کے عالم استاد تھے، وہ مسیح کو پہچان نہیں پائے، کیونکہ ان کے نزدیک مسیح کا مطلب اس دنیا میں بادشاہت کا آغاز تھا، مسیح کی بادشاہت کا، اور ان کی تمام جتنی بھی کیا اس کہتے ہیں تکلیفات ہیں، جتنی بھی کمزوریاں ہیں، جتنی بھی ان کی جو ہے آزمائشیں ہیں، ان کا اختتام تھا۔ ایون جب ہم کلام خدا کے اندر سیکھتے ہیں تو مسیح خداوند جو ہے جب اپنے شاگردوں کو جو ان سے اپنی دکھ کے بابت بتانا آغاز کرتا ہے، اپنے وقت کا جو ہے انہیں بتانے کی جو ان سی ہے وہ کوشش کرتا ہے، تو اس کے شاگرد بھی جو ان سے ہیں اس بات سے حیران اور خفا ہو جاتے ہیں، وہ یہ یقین ہی نہیں کر پاتے کہ یہ کیسا مسیح ہے جو کہ دکھ اٹھائے گا۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنا پر اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ ان کے پاس تو کلام خدا تھا لیکن وہ مسیح کو کیوں نہیں سمجھ پائے۔ مسیح کے شاگرد مسیح کے ساتھ رہ کے بھی مسیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہم متی رسول کی انجیل اس کے 16ویں باب میں چلتے ہیں، متی رسول کی انجیل اس کا 16واں باب، اور اس کی آپ متی رسول کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 21 سے 22ویں آیت کا جب مطالعہ کریں تو کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے، 21 سے 22ویں 16واں باب، اس وقت یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ مسیح خداوند جو ان سا ہے وہ اب اپنے شاگردوں کو بتا رہا ہے کہ مجھے دکھ اٹھانا ضرور ہے۔ اس پر پترس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند، خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا۔ تو یہودی جو ان سے ہیں انہیں بھی یہ سکھایا جاتا تھا کہ جب مسیح آئے گا تو ان کی تمام مشکلات کا، ان کی تمام غلامی کا اختتام ہو جائے گا اور ان کی نجات کا آغاز ہو جائے گا۔ نجات اس وقت تک نہیں مل سکتی تھی، گناہوں کی معافی اس وقت تک نہیں مل سکتی تھی جب تک مسیح خداوند دکھ نہ اٹھائے، مصلوب نہ ہو اور بنی نوع انسان کے گناہ اپنے اوپر لاد کر انہیں اس سے نجات نہ دے۔ اور جب شاگردوں کو جو ان سے یہ بتایا جاتا ہے تو شاگرد بھی جو ان سے آپ نے دیکھا کلام خدا میں کہ وہ جو ان سے اس کو پترس جو ہے ریبوک کرتا ہے، پترس جو ان سے اسے ملامت کرتا ہے کہ خدا نہ کرے ایسا ہو، جبکہ یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ آپ کو برکت، جو دنیاوی برکتیں ہیں، جو ٹیمپرری برکتیں ہیں، ان کے ساتھ سفرنگز جو ان سی ہے خدا
اٹیچ کر دیتا ہے۔ ہم جو سا ہے ایک اور جو سے حوالے کے اندر چلتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند جو سا ہے جب وہ اپنی بادشاہت کے متعلق بتاتا ہے تو یہ کیوں جو سا ہے یہودی جو ہے ان کے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ ہم لوکا 6 باب میں چلتے ہیں، لوکا کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی ہم 20 سے 28ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں کی طرف نظر کر کے کہا، مبارک ہو تم جو غریب ہو۔ جو خدا کی بلیسنگ جو ہے اب مسیح جو بیان کر رہا ہے وہ یہودی تعلیمات کے برعکس ہے۔ یہودی جو ان سے ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی بیماری ہے، اگر کسی کے اوپر کوئی تنگ دستی ہے، اگر کسی کے اوپر کوئی لاچاری ہے تو اس نے یا اس کے ماں باپ نے گناہ کیا ہوگا، یہ گناہ کی وجہ سے اس پر آئی ہے۔ اگر کوئی غریب ہے، کوئی تنگ دست ہے تو یہ اس کے ماں باپ نے گناہ کیا یا اس نے گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ تنگ دستی کی حالت میں ہے۔ اور اگر وہ امیر ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے تو خدا کی طرف سے اسے بلیسنگ ہے۔ جبکہ مسیح خداوند اب جو تعلیم دے رہے ہیں وہ یہودیوں کی تعلیمات سے مختلف ہے، اور یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بنا پہ یہودی جو ہے مسیح کو سمجھ نہیں پائے۔ خداوند خدا کے کلام میں لوکا رسول کی انجیل 6 باب اس کی 20ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں، پھر اس نے اپنے شاگردوں کی طرف نظر کر کے کہا، مبارک ہو تم جو غریب ہو کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہاری ہے۔ مبارک ہو تم جو اب بھوکے ہو کیونکہ آسودہ ہوگے۔ مبارک ہو تم جو اب روتے ہو کیونکہ ہنسو گے۔ جب ابن آدم کے سبب سے لوگ تم سے دعوت رکھیں گے اور تمہیں خارج کر دیں گے اور لعن طعن کریں گے اور تمہارا نام برا جان کر کاٹ دیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ اس دن خوش ہونا اور خوشی کے مارے اچھلنا، اس لیے کہ دیکھو آسمان پر تمہارا بڑا اجر ہے، کیونکہ ان کے باپ دادا نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ وہ کہہ رہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ بلیسڈ پیپل ہیں جو غریب ہیں، جو آنسو بہاتے ہیں، جو دکھ میں ہیں، جو تکلیف میں ہیں، جو لاچاری تنگ دستی میں ہیں۔ کلام خدا یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ مبارک ہیں۔ جو لعن طعن کیے جاتے ہیں اس کے نام کے سبب سے، وہ مبارک ہیں۔ اور افسوس کن پر مسیح جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، مگر افسوس تم پر جو دولت مند ہو کیونکہ تم اپنی تسلی پا چکے۔ افسوس تم پر جو اب سیر ہو کیونکہ بھوکے ہوگے۔ افسوس تم پر جو اب ہنستے ہو کیونکہ ماتم کرو گے اور رو گے۔ افسوس تم پر جب سب لوگ تمہیں بھلا کہیں، کیونکہ ان کے باپ دادا جھوٹے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تم سے دعوت رکھے ان کا بھلا کرو، جو تم پر لعنت کرے ان کے لیے برکت چاہو، جو تمہاری تحقیر کریں ان کے لیے دعا کرو۔ یہ وہ ٹیچنگ ہے جو کلام خدا آپ کو سکھاتا ہے کہ برکتیں جو سی ہیں، جو ٹیمپورل برکتیں ہیں، جو ٹیمپری برکتیں ہیں، جو دنیاوی برکتیں ہیں، وہ کلام خدا میں ان کے ساتھ سفرنگز موجود ہیں، ان کے ساتھ تنگ دستی موجود ہے،
आप पे वो कहता है मुबारक हो अगर तुम तंग दस्त हो, मुबारक हो अगर तुम भूखे हो, मुबारक हो अगर तुम्हारे आंसू बहते हैं, मुबारक हो अगर तुम्हें लान तान किया जाता है मेरे नाम के सबब से। और इसको पौलुस रसूल दूसरा क्रंथियों 4 बाब उसकी 7 से 18वीं आयत में यूं बयान करता है। दूसरा क्रंथियों उसका 4 बाब और उसकी 7 से 18वीं आयत जब हम तालिया करते हैं तो लिखा है, लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। हम हर तरफ से मुसीबत उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हो। क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातिर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे फानी जिस्म में जाहिर हो। बस मौत तो हम में असर करती है और जिंदगी तुम में। कलाम खुदा जौन सा है वो आपको बताता है, और चूंकि हमने वही ईमान की रूह है जिसके बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला, बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यीशु को जिलाया वो हमको भी यीशु के साथ शामिल जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने हाजिर करेगा, इसलिए कि सब चीजें तुम्हारे वास्ते हैं ताकि बहुत से लोगों के सबब से फजल ज्यादा होकर खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी भी बढ़ाए। इसलिए तुम हिम्मत नहीं हारते बल्कि गोया हमारी जाहिरी इंसानियत जायल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नहीं होती जाती है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती है। हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत, ये मुसीबतें जो थी आपकी टेम्पररी हैं, ये दुख आपके टेम्पररी हैं, ये आंसू आपके टेम्पररी हैं, और इसीलिए खुदा कहता है मुबारक है जो अब तुम रोते हो क्योंकि बाद में तुम हंसोगे, मुबारक है तुम भूखे हो क्योंकि तुम शेर होगे, मुबारक है तुम सताए जाते हो मेरे नाम की खातिर क्योंकि तुम्हारा अजर आसमान पर बड़ा है। और यही पौलुस रसूल बयान कर रहा है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजहद भारी और अबदी जलाल पैदा करती है। ये जो हमें मुसीबत है, ये जो हमारे दुख हैं, जो तकलीफ हैं, जो बीमारी है, ये हमें भारी जलाल हमारे लिए पैदा हो रहा है। जिस हाल में कि हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजा हैं मगर अनदेखी चीजें अबदी हैं। वो जलाल, वो बरकत, जो ब्लेसिंग्स, जो इटर्नल ब्लेसिंग्स हैं, उसकी बात मसीह खुदावंद कर रहा है जो आपने अभी तक नहीं देखी। इसलिए हमें अपने रवैयों को, हमें अपनी सोच को चेंज करने की जरूरत है। हम ब्लेसिंग्स के अंदर हम ये सीख रहे हैं कि ब्लेसिंग्स उस शख्स को नहीं है जो दुनियावी लिहाज से मजबूत है, जो दुनियावी लिहाज से अमीर है, जो दुनियावी लिहाज से आसूदा है। कलाम खुदा कहता है तुम मुबारक हो अगर तुम मेरे नाम से सताए जाते हो, तुम मुबारक हो अगर तकलीफ में हो। और वो ये क्यों कहता है हम आगे चल के देखेंगे। मसीह खुदावन ने दुनिया में सबसे ज्यादा जिसने तकलीफ उठाई है वो मसीह खुदावंद है। वो बेगुनाह था, उसने हमारे गुनाहों की खातिर तकलीफ उठाई है।
آپ نے لازر کی جو سی سٹوری سنی ہوگی. لازر لاچار ہے، بھوکا ہے، زخمی ہے، اور اس کے بالکل سامنے ایک امیر ہے جو آسودہ ہے. کلام خدا جون سا ہے وہ بیان کرتا ہے، لیکن آج ہم نے اپنے رویوں کو الٹ کر دیا ہے. آج جو آسودہ ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ اس پہ خدا کی برکت ہے، اور جو غریب ہے اس پہ کہتے ہیں کہ اس پہ یہ خدا نے اس کو کسی گناہ میں گرفتار کیا ہوا ہے. جب کلام خدا آپ کو بلیسنگز اور طرح سے سکھاتا ہے، لیکن ہم کسی اور طرح سے سیکھتے ہیں اس کو. اور لازر آپ دیکھتے ہیں جب وہ مر گیا تو باپ ابراہم کی گود میں جا بیٹھا، اور وہ امیر شخص جو آسودہ تھا وہ جلتی ہوئی آگ میں ڈالا جاتا ہے. ہم نے دیکھا کلام خدا کے اندر کہ مسیح خداوند جو ان سے وہ سفرنگ بھی آتا ہے. ہم متی رسول کی انجیل 16ویں باب میں چلتے ہیں. متی رسول کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 21 سے 27ویں آیت کو پڑھتے ہیں. اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں کو ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور صدار کاہن اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے. اس پر پترس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند، خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا. اس نے پھر کر پترس سے کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے. سب کو علم ہے لازر کی سٹوری کا، اس کے باوجود جو انسانی روایات چل رہے ہیں، جو انسانی باتیں ہیں برکتوں کے متعلق، ہم اس کو اولویت دیتے ہیں. مسیح کہتا ہے شیطان دور ہو، تو خدا کی باتوں کو انسان کی باتوں سے زیادہ اس کا لحاظ کرتا ہے. اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا. اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ کیونکہ اپنے آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا. اگر میرا اور آپ کا خدا سفرنگ نہ کرتا تو ابراہم سے جو خدا نے وعدہ کیا تھا وہ پورا نہ ہوتا. وعدہ تھا تیری نسل کے سبب سے دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی. وہ کیا برکت تھی؟ وہ برکت تھی کہ آپ کے گناہ جون سے آپ سے اٹھا لیے جائیں. وہ برکت تھی، نجات کی برکت کا وعدہ کیا گیا تھا کہ تیری نسل کے سبب سے، اور وہ نسل جون سی ہے مسیح خداوند تھا، کہ مسیح خداوند کے وسیلے سے دنیا کی ساری قومیں، اس نے ہر ایک شخص کا فدیہ دیا ہے، ہر ایک شخص کے گناہ معاف ہوئے ہیں.
اب ہمارا ایمان لانا اس کے اوپر ضروری ہے، اور جو مسیح خداوند کی قربانی پر ایمان نہیں لاتا وہ اس کی قربانی کو ضائع کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند کی قربانی ہمارے لیے کیسے ہے بلیسنگ ثابت ہوتی ہے۔ اعمال 3 باب اس کی 25 سے 26ویں آیت میں چلتے ہیں۔ اعمال کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 25 سے 26ویں آیت۔ تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے شریک ہو جو خدا نے تمہارے باپ دادا سے باندھا، جب ابراہیم سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سارے گھرانے برکت پائیں گے۔ خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر برکت دے۔ یہ وہ برکت تھی جو ابراہیم سے خدا باندھتا ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو اس نے کہا کہ تیری نسل کے سبب سے دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی، اور اگر میرا اور آپ کا خدا مصلوب نہ ہوتا تو یہ خدا کا وعدہ پورا نہ ہوتا، اور میں اور آپ آج اپنے آپ کو نجات یافتہ نہ کہہ سکتے۔ خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر برکت دے۔ آپ کو یہ بلیسڈ جون سی ہے، آپ ہیں ہی اسی ٹائم پر جب آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور گناہ معافی کے لیے خون بہانا ضروری تھا، اور وہ خدا کا برا قربان کیا جاتا ہے۔ یہ وہ اعمال کی کتاب میں آپ نے دیکھا کہ اس وعدے کی جون سی ہے تکمیل ہو رہی ہے۔ ہم افسیوں کا خط اس کا پہلے باب میں چلتے ہیں، اس کی 3 سے 14 آیت کا پڑھیں گے۔ افسیوں کا خط پہلا باب اور اس کی 3 سے 14ویں آیت۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکتیں بخشیں۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں، تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا۔ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا۔ چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس ارادہ کے موافق نیک ارادہ کے موافق ہم پر ظاہر کیا، جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا، تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ زمین کی۔ اسی میں ہم بھی اس کے ارادہ کے موافق جو اپنی مرضی کی مسلط سے سب کچھ کرتا ہے پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے، تاکہ ہم جو پہلے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں۔ اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے، پاک موجودہ روح کی مہر لگی، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے، تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ یہ مسیح خدا ہے جس کے وسیلے سے، جس کی قربانی کے وسیلے سے جو ہے آج آپ بلیسڈ قرار پائے ہیں۔ اگر یہ سفرنگ نہ ہوتی، اگر یہ دکھ تکلیف نہ ہوتے تو آج ہمیں یہ بلیسنگ حاصل نہ ہوتی۔ اور پترس جو پہلے مسیح خداوند کو جب وہ سمجھ نہیں پایا تو وہ ملامت کرتا ہے، بعد میں پترس ہی جو ان سے ہے
اس کو بیان کرتا ہے کہ مسیح خدا کے دکھ اٹھانے سے ہم مخلصی حاصل کر پائے ہیں، ہم نجات حاصل کر پائے ہیں۔ پہلا پترس 2:21 آیت میں ہم چلتے ہیں۔ پہلا پترس اس کا 2 باب اور اس کی 21 آیت، اور تم مسیح کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ اور اسی طرح ہم پہلا پترس 3 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ پہلا پترس 3 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت، 3 باب اس کی 8ویں اور 9ویں، گر سب کے سب یک دل اور ہمدرد ہو، برادرانہ محبت رکھو، نرم دل اور فروتن بنو، بدی کے اس بدی نہ کرو، گالی کے بدلے گالی نہ دو، بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو، کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ آپ نے دیکھا کہ وہ پطرس جو پہلے خدا کو ملامت کرتا ہے، جب وہ سفرنگ کا اپنا بتاتا ہے کہ مجھے دکھ اٹھانا ضرور ہے تاکہ اس دکھ کے وسیلے سے جو میں تمہارے لیے مصلوب ہوں گا، جو تمہارا تمہارے لیے میں فدیہ دوں گا، پطرس ملامت کرتا ہے۔ اور اب پطرس جب خدا کی اسے سمجھ آتی ہے تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اس کی قربانی کے وسیلے سے، اس کی دکھوں کے وسیلے سے آپ مخلصی حاصل کر پائے ہیں۔ ہم اور بہت سارے حوالے ہیں جس میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی 13ویں سے 17ویں آیت میں بھی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا پطرس اس کی 3 باب اس کی 13ویں سے 17ویں، اور پھر اس کے بعد پہلا پطرس 4 باب اس کی 14 سے 16ویں آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حوالے جہاں پطرس رسول بتاتا ہے چیزیں۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا جو انسا ہے وہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر سکیں۔ ہم ایک اور حوالے میں دیکھتے ہیں کہ اس کے دکھ اٹھانے کے وسیلے سے ہماری مخلصی ہوتی ہے۔ یہ ہم عبرانیوں کا خط اس کا 12ویں باب میں چلیں گے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 12واں باب اور اس کی 30ویں آیت سے ہم پڑھیں گے 13ویں آیت تک۔ پس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گنہگاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی، تاکہ بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو، اور تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ آئے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو۔ آج جب آپ پہ تنگی آتی ہے، جب آپ پہ تکلیف آتی ہے، تو آپ برگشتہ ہو جاتے ہیں، آپ خدا کو ملامت کرتے ہیں، خدا کے بارے میں برا کہتے ہیں۔ جب کسی کو دیکھتے ہیں اس کے اوپر تنگی ہے، اس کے اوپر مصیبت ہے، وہ دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، تو آپ اس کو ناچیز جانتے ہیں، جبکہ خدا کہتا ہے کہ یہ سفرنگ جون سی ہیں یہ تمہاری ترقی کا باعث ہے۔ وہ اپنی مثال خود آپ کے سامنے پیش کر گیا ہے، اور کلام خدا بتا رہا ہے کہ ابھی تک تم میں اتنا خدا نے تمہیں اس میں گرفتار نہیں کیا کہ جو تمہاری برداشت سے باہر ہے۔ آئے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خدا محبت رکھتا ہے اس سے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے۔
آپ بیٹا بننے کے لیے تو تیار ہیں تاکہ اس کی بادشاہت میں داخل ہو سکیں، لیکن اس کا کوڑا کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے۔ تم جو کچھ دکھ سہتے ہو تمہاری تربیت کے لیے ہے۔ خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ وہ کون سا بیٹا جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے۔ اگر وہ آپ کو چھوڑ دے کہ جو کچھ آپ تم کر رہے ہو کرو، تو پھر آپ اس کے بیٹے نہیں کہلا سکتے، کیونکہ وہ کون سا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو، جو اپنی بیٹی کو تنبیہ نہیں کرتا؟ اور اگر علاوہ اس کے جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے تھے اور ہم ان کی تعظیم کرتے رہے، تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابعداری نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں؟ وہ تو تھوڑے دنوں کے واسطے اپنی سمجھ کے موافق تنبیہ کرتے تھے، مگر یہ ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں۔ اور بالفعل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے۔ کلام خدا آپ کو جون سا ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کو یہ جو سفرنگز ہیں، یہ بلیسنگز ٹیمپورل بلیسنگز کی بات ہو رہی ہے۔ جو اسپرچل بلیسنگ، جو اٹرنل بلیسنگز ہیں، اس میں سفرنگز نہیں ہوں گی، اس وجہ سفرنگز ختم ہو جائیں گی، لیکن اس وقت تک جب تک یہ ٹیمپورل پنشمنٹ بلیسنگز ہیں، دنیاوی جو سی ہیں برکتیں ہیں، اس کے ساتھ سفرنگز کنیکٹڈ ہیں۔ اسی طرح فلپیوں 3 باب اس کی 8 سے 12 آیت میں بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم وقت کی کمی کے باعث جو ہے اس کو شارٹ کریں گے۔ ہم اس میں دیکھیں گے، ہم نے دیکھا کہ جو دنیاوی برکتیں ہیں ان کے ساتھ کلام خدا جو ہے، ہم نے پرانے عہد نامہ کے اندر بھی دیکھا اور اب نئے عہد نامے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو بلیسنگز ہیں، جو خدا کی برکتیں ہیں، جو دنیاوی برکتیں ہیں، ان کے ساتھ خدا تنبیہ بھی کرتا ہے۔ خدا آپ کو کوڑے بھی لگاتا ہے، اس لیے لگاتا ہے تاکہ آپ جو ہے اس راست بازی کے تاج کو حاصل کریں جس کے لیے آپ دوڑ میں شامل ہیں۔ اور اگر آپ نہیں جو ان سے ہے یہ تنبیہ چاہتے، نہیں جو ان سے یہ کوڑا چاہتے خدا کی طرف سے، تو وہ برکتیں جو اس نے وعدہ کیا ہے اپنے لوگوں کے لیے وہ بھی آپ کو حاصل نہیں ہوتی۔ ہم جو ان سے ہے دیکھتے ہیں کہ جب اٹرنل بلیسنگز ہوں گی تو اٹرنل بلیسنگ، یہ بلیسنگز جو دنیاوی بلیسنگز ہیں، جب آپ خدا کی بات چاہت آئے گی تو اس وقت جو سا ہے یہ تمام جتنی جو دکھ تھے، جو تکلیفیں تھیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ دنیاوی بلیسنگز کے ساتھ دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں شامل ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے تنبیہ ہے تاکہ ہم اس راست بازی کے تاج کو حاصل کرنے کی جستجو کرتے رہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اٹرنل بلیسنگز ہیں اس کا متعلق کلام خدا میں کیا سکھاتا ہے۔ ہم مکاشفہ کی کتاب 21ویں باب کی پہلی 8 آیات کو دیکھتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی پہلی 8 آیات ہم دیکھتے ہیں۔
پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند راستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے شنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ یہ وہ اٹرنل بلیسنگ ہے جو ابراہیم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تیرے نسل کے وسیلے سے دنیا کی قومیں برکت پائیں گی۔ خدا جو ان سا ہے جسم کی صورت اختیار کرتا ہے، زمین پر آتا ہے، وہ بنی نوع انسان کے لیے فدیہ دیتا ہے۔ وہ اس گناہ کو جو ان سے ہے جس کی سزا موت تھی، جس کی مزدوری موت تھی، جس کی لعنت کے نیچے انسان جو ہے دبا ہوا تھا، اس لعنت کو اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ وہ ہماری خاطر لعنتی بنتا ہے تاکہ وہ رشتہ جو باغ عدن میں ٹوٹا تھا اس کو بحال کیا جا سکے، تاکہ جب خدا جو ان سے اپنی بادشاہت میں آئے تو ہم اس کے ساتھ شامل ہوں۔ اور یہ وہ انٹرنل بلیسنگ ہے جو اب آپ مکاشفہ کے اندر پڑھ رہے ہیں، اور یہ اسی لیے آپ کو مسیح خداوند نے جب شاگردوں نے کہا کہ ہمیں آئے استاد دعا کرنا سکھا، تو اس نے کیا دعا سکھائی؟ تیری بادشاہت آئے۔ یہ اس بادشاہت کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے ہم روز دعا کرتے ہیں، ہم اس بلیسنگ کے لیے دعا کر رہے ہیں جو آپ دن رات گھروں کے اندر یہ آئے ہمارے باپ پڑھتے ہیں، دی لارڈس پریئر پڑھتے ہیں آپ، جس میں آپ کہتے ہیں تیری بادشاہت آئے۔ آپ اس بادشاہت، اس بلیسنگ کے لیے دعا کر رہے ہیں جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا۔ مبارک ہے تم جو اب روتے ہو، کیونکہ پھر رونا نہ ہوگا۔ جو مسیح نے بلیسنگز کے بات کی، وہ یہ اپنی بادشاہت کے لیے وہ بات کر رہا تھا۔ دنیاوی بادشاہت، دنیاوی بلیسنگز کی مسیح خداوند نے بات نہیں کر رہا تھا، کیونکہ دنیاوی میں تو آپ نے کلام خدا میں سیکھا کہ اس میں سفرنگز موجود ہیں، وہ بن کے گیا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو انٹرنل بلیسنگز ہیں اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئیں، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں، میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا۔ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ اگر باپ آپ کو تنبیہ نہیں کرتا تو آپ اس کے بیٹے نہیں ہیں، آپ حرام زادے ٹھہرے، آپ اس کی اولاد کہلانے کے مستحق نہیں ٹھہرے۔ جو غالب آئے وہی اس برکت کا وارث ہوگا، مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک
سے جلنے والی جھیل میں ہوگا، یہ دوسری موت ہے۔ اس نے بتا دیا کہ کون جون سا ہے اس اٹرنل بلیسنگ کو حاصل کرے گا، اور اس اٹرنل بلیسنگ کو اس نے بتا دیا کہ اس میں نہ کوئی رونا ہوگا، نہ کوئی درد ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، بلکہ وہ ہر چیز نئی کر دے گا۔ سامری عورت کا آپ کو واقعہ یاد ہوگا، جب مسیح خداوند کو پیاس لگتی ہے تو سامری عورت کو کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے وہ پانی دیتا جو زندگی کا پانی ہے، اور تو پھر کبھی پیاسی نہ ہوتی۔ یہ وہ ہے جس کے متعلق مسیح خداوند بتا رہا ہے کہ یہ وہ دریا ہے، یہ وہ چشمہ ہے جس میں سے لوگ پئیں گے اور پیاسے نہ ہوں گے۔ یہ وہ انٹرنل بلیسنگز ہے جو کہ خداوند خدا جو ہے وہ ہمیں دے گا۔ ہم خداوند خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے سکھائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کر سکیں، نہ کہ اپنی سمجھ کے مطابق، نہ کہ اپنے خیالات کے مطابق، نہ کہ اپنے ان کلام کے سنانے والے کے مطابق جو کلام کو مسخ کر کے پیش کرتے ہیں۔ خداوند خدا کی برکتیں جون سی ہیں اس دنیاوی دنیا میں، اس دنیا کے اندر کلام خدا کے مطابق جو سچا اور برحق ہے، اس میں آپ پر دکھ بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، بھوک بھی ہے، لیکن آپ کو مبارک کہا گیا ہے اگر آپ اس کے نام پر ستائے جاتے ہیں، اگر آپ اس کے نام پر تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ وہ آپ کو تنبیہ کرتا ہے، وہ کوڑے لگاتا ہے، اور اگر آپ اس بھوک میں، اس پیاس میں، اس تکلیف میں اگر آپ ثابت قدم رہتے ہیں تو آپ اس زندگی کے تاج کو حاصل کریں گے، اس ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں گے۔ جو غالب آئے وہی میرا بیٹا ہوگا اور اس برکت کو حاصل کر پائے گا۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، ہم دعا کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کا مالک تیرا شکر کرتے ہیں، تو آسمان و زمین کا مالک ہے، تو خداوند خدا ہے، تیرے پاک نام میں کو طاقت عزت برکت ہے۔ اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، اے خداوند تو نے اے خداوند ہمارے لیے اپنا فدیہ دیا، اے خداوند ہمارے گناہوں کو اے خداوند تو نے اپنے اوپر اٹھا لیا، تاکہ ہم اس گناہ کی مزدوری سے، اس گناہ کی لعنت سے اے خداوند بچ سکیں۔ اے خداوند ہمیں عقل دے، فہم دے، سمجھ دے، اے خداوند تیرے پاک کلام کو سیکھیں اور سمجھیں، اور اے خداوند اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئیں۔ اے خداوند تجھے ناچیز نہ جانے، اے خداوند تیرے پاک کلام کو رد نہ کریں، اے خداوند اپنی خواہشات کے مطابق اے خداوند تیرے پاک کلام کو سیکھنے کی کوشش نہ کریں، اے خداوند اپنی خواہشات کے مطابق تیرے حکموں کو اے خداوند رد نہ کریں، اے خداوند بلکہ انہیں اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئیں، اے خداوند تاکہ ہم ان تمام شیطانی قوتوں پہ غالب آتے ہوئے اس زندگی کے تاج کو اے خداوند حاصل کر سکیں جس کا وعدہ اے خداوند تو نے ابراہیم سے کیا، اے خداوند اسحاق سے کیا، یعقوب سے کیا، اے خداوند تاکہ ہم تیری حضوری میں اے خداوند ہمیشہ کی زندگی بسر کر سکیں، اس زندگی کے درخت کے پھل کو اے خداوند کھا سکیں۔ اے خداوند ایک ایک شخص کو تیرے سپرد کرتے ہیں، اے خداوند ایک ایک شخص کو اپنے پاک ہاتھوں میں لے اے خداوند اپنے پاک نام سے مسح کر، اے خداوند اپنے پاک خون سے دھو ڈالا، اے خداوند ہمارے گناہوں کو اے خداوند بخش دے، اے خداوند تمام تکلیف، کمزوری، بیماری، گناہ اے خداوند تیرے پاک نام سے جاتے رہیں، اے خداوند تیرے پاک نام میں قوت، برکت، طاقت سے جب شفیہ بھی حاصل کریں، اے خداوند ایک ایک کی تمام پریشانیاں اے خداوند تیرے پاک نام سے جاتی نہیں، اے خداوند
تو اپنے پاک نام میں اہتا ہوں قوت طاقت عزت برکت دے اہتا ہوں. یہ سب مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں تیرے ہی پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر رہتے، نام پاک مانا جائے، تیری بات چاہتا ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر ہی ہوتی ہے زمین پر بھی. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قصوروں معاف کیا تم سے معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا. کہ بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین.